السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 کی ابتدائی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک سماجی برائی سے منع فرمایا ہے۔ یعنی انسان کسی کو کچھ دے کر کے جو احسان جتلاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، اس برائی سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جب بھی آدمی کوئی صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ رب العالمین سے چاہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی چند پیسہ خرچ کرے، اس کا مقصد ریا، نمود، شہرت اور دکھاوا مقصود ہو، اور پھر غریبوں پر خرچ کر کے ایک لمحہ کے بعد اپنا روب جمائے، اپنی برتری ثابت کرے، اپنے آپ کو افضل بتائے اور غریبوں کو ستائے، اذیت دے، احسان جتلائے۔ یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، وہ ایسی الٹی سیدھی بات اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس سے منع فرمایا ہے۔ کس بات سے؟ صدقہ دینے کے بعد آدمی احسان جتلائے، اذیت پہنچائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اے مسلمانوں، تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی مالی نیکیوں اور قربانیوں کو برباد مت کرو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر کے اور اذیت پہنچا کر کے۔ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ کہا یہ معاملہ تو ایسے ہی ہے جو آدمی اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریا، نمود اور شہرت کے واسطے اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ کہ لوگ جان جائیں، اس کا تعارف ہو، اس کی پہچان ہو، لیکن وہ اللہ کا نام، اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس نیکی کو برباد بتلایا گیا ہے جس نیکی اور صدقے کو آدمی دے کر کے احسان جتلائے اور اذیت پہنچائے۔ یعنی آدمی صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اذیت پہنچا دیتا ہے، تکلیف دے دیتا ہے، تو پھر اس کا صدقہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، کیونکہ اذیت پہنچانے سے اور احسان جتلانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آدمی نیکی کر کے بھی گنہگار ہوتا ہے، نیکی کر کے بھی آدمی گنہگار ہوتا ہے، خسارے میں جاتا ہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ آدمی صدقہ نہ کرتا، اس سے بہتر یہ تھا کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا، کیونکہ یہ آدمی خرچ کر کے بھی گنہگار ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین
رحمت کی نگاہ سے حشر کے میدان میں آخرت میں نہیں دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دے کر کے احسان جتلائے، جو دے کر کے احسان جتلائے، آدمی صدقہ کیا، خیرات کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد وہ آدمی احسان جتا رہا ہے، اپنا روب جما رہا ہے، اپنا سکہ جما رہا ہے اور اذیت پہنچا رہا ہے، دے کر کے احسان جتا کر کے اپنا فخر کر رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا دیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کون ہے؟ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی نگاہ کے سامنے برائی کو دیکھتا ہے لیکن برائی دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، یہ دیوس ہے، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد، صدقہ اور خیرات نکالنے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے تو ایسا احسان جتلانے والا انسان جنت سے محروم ہوگا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دل کھول کر کے خرچ کریں، نیکی کریں، دریا میں ڈالیں، نیکی کریں، بھول جائیں، یہی نیکی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیکی کرے، اللہ کے واسطے قربانی دے، نیکی کرنے کے بعد بھول جائے، نیکی کو بھول جائے، وہ اللہ یاد رکھے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ دے گا۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم نیکی کا کام کریں، احسان کریں، احسان کرنے کے بعد بھول جائیں احسان کا ہم نے کیا کیا، کیا نیکی کی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کا کام کریں، ہمارا مقصد شہرت ہو، دکھلانا ہو اور لوگوں کو اذیت پہنچائیں، احسان جتلائیں، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ ان سب سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان جتلانے سے اور اذیت پہنچانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔